ایک ننھے شہزادے 3-4 سال کی عمر ہوگی، لاس بن سعیب ان کے چچا، ان کا جو بھتیجا ہے، 4 سال حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 سال کی عمر ہے۔ لاس بن سعیب جو ان کے یہ چچا ہیں، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں لے جایا کرتے۔ حضرت عمیر بن سعد کو حضور سے اس قدر محبت ہو گئی کہ ایک مرتبہ لاس بن سعیب سے عمیر بن سعد نے کہا کہ اے میرے چچا، حضور کی آج محفل ہوگی، آج حضور درس دیں گے، آج مجھے حضور کی محفل میں جانا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ لاس بن سعیب نے کہا کہ اگر تمہیں جانا ہے تم آج چلے جاؤ، میں آج نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ ننھے شہزادے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں چلے گئے۔ حضور سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ جب آپ حضور کی محفل میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کا ذکر فرمایا، پورا قیامت کا منظر ذکر فرمایا۔ جب آپ اس محفل سے لوٹے اپنے گھر تو بڑی خوشی کے ساتھ سوچا کہ اپنے چچا لاس بن سعیب کو یہ بات بتاؤں گا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، قیامت کے حالات واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اب جب لاس بن سعیب اپنے گھر آیا، وہی ننھا شہزادہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا لاس بن سعیب سے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، آج قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، آج آپ علم سے محروم ہو گئے۔ اب وہ جو لاس بن سعیب تھا وہ منافق ہو چکا تھا، لاس بن سعیب نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اگر وہ سچے ہیں تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، ہم گدھوں سے کتوں سے بدتر ہیں، نعوذ باللہ، حضور کی شان میں گستاخی کی۔ اب وہ ننھا شہزادہ جو ابھی نیا بولنا سیکھا ہے، 4 سال کی عمر ہے، اس نے کہا اے میرے چچا، تو نے حضور کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے، تو منافق ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھیے 4 سال کی عمر ہے، اللہ نے اس کو کیا بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ زبان پہ وہ تاثیر اور وہ الفاظ ادا ہو گئے۔ کہنے لگا اے میرے چچا، تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، تو منافق ہو چکا ہے۔ اب میرے پاس 2 ہی رستے ہیں، یا تو میں خاموش رہوں اور حضور سے وفا نہ کروں، یا پھر میں حضور سے محبت کی وفا کروں اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر دے دوں کہ میرے چچا لاس بن سعیب نے ایسی بات کہی ہے۔ اب وہ جو لاس بن سعیب تھا، اس نے سوچا یہ تو 4 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، اس کی بات پر کون یقین کرے گا؟ اس نے کہا ہاں جاؤ، جا کے کہہ دو، تمہاری بات کو کون مانے گا؟ اب وہ لاس بن سعیب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرا چچا ایسی بات کہتا ہے کہ اس نے کہا اگر محمد سچے ہیں تو ہم گدھوں سے زیادہ بدتر ہیں۔ اب جب یہ الفاظ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ دیکھیے کہ مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس مشورے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رائج کیا تاکہ امت کو اس بات کا درس بھی مل جائے کہ کبھی بھی کوئی معاملہ ہو تو آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ عمیر بن سعد ابھی ننھا بچہ ہے، ابھی اس نے بولنا سیکھا ہے، کیا پتہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، وہ تو عرب کا شیخ ہے، بزرگ آدمی ہے، نمازوں میں بھی آتا ہے، آپ کے ذکر کے محفلوں میں بھی آتا ہے، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا، یا رسول اللہ اس کی بات کو درگزر کر دیجیے۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ مشورہ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی۔ اب لیکن وہ ننھا شہزادہ جو حضور سے محبت کرتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ میری بات کو رد کر دیا گیا ہے، میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا، یہاں لاس بن سعیب بھی آ گیا، وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ میرا بچہ عمیر بن سعد جو ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میرا بھتیجا جھوٹ کہہ رہا ہے۔
اب اس ننھے شہزادے کی حضور سے محبت دیکھیے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، اے میرے مالک و مولا، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ظاہر فرما، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو ظاہر فرما دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے جب مشورہ کیا تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو وہ ننھے شہزادے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک و مولا، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے جھوٹ کو ظاہر فرما، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ثابت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ جملے کہے تھے، یہ خیال کیا تھا، آپ خیال تصور میں وہ منظر لائیے کہ صحابہ کرام موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہ ننھے شہزادے کی جب بات کو نہ مانا گیا تو اس کے اوپر کیا کیفیت گزری، حضور سے محبت کا عالم دیکھیے۔ ابھی 4 سال کی عمر ہے اور اتنی بڑی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اے مالک و مولا، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر دے، اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ثابت کر۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا، حضور پر وحی نازل فرما دی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ فرمایا یہ جو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یحلفون قسم کھاتے ہیں، ما قالوا باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی جو بات انہوں نے کہی ہے، قالوا کلمۃ الکفر، اللہ نے فرمایا کہ کلمہ کفر کے اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس ننھے شہزادے کو گود میں اٹھایا، آپ نے اس کے ماتھے کو چوما، اس سے محبت کی، اسے چوما اور فرمایا، اے شہزادے، اے ننھے شہزادے، اللہ نے تیری سچائی کو ثابت کر دیا ہے۔ ابھی ابھی صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے ہیں اور مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ جو لاس بن سویب ہے یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اور یہ ننھا شہزادہ سچ کہہ رہا ہے۔ لاس بن سویب نے یہی کفریہ جملے جو ہے وہ کہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں میں عشق رسول پیدا کریں۔ آپ دیکھیے وہ ننھا شہزادہ جب اس نے دل سے دعا کی، کہا نا کہ جب دل سے دعا نکلتی ہے نہ کبھی ملعون ہوتی ہے، یہاں زبان سے نکلتی ہے وہاں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ عشق رسول تھا، ننھے شہزادوں کا حضور سے محبت اور وفا کا عالم یہ تھا کہ جب حضور سے محبت کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی گواہیوں کو قرآن میں ارشاد فرما دیا کرتا تھا۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں یہ عشق رسول پیدا کریں تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم انہیں اس عمر سے، بچپن سے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات سنائیں، اپنے اسلاف کی زندگی کے بارے میں بتائیں، جب جا کر جو ہے ہمارے بچوں میں یہ شعور پیدا ہوگا۔